دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو بیک وقت 3 بڑے مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمان اسے نہایت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی قبلہ اول تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 سال تک اس شہر پر اپنا قبضہ حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار رہے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق لفظ یروشلم 2 عبرانی الفاظ یرو اور شیلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی امن کا ورثہ کے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جرح کا نام دیا، جس میں بادشاہ شالم نے 2008 قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا نام الاقدس یعنی پاکیزہ شہر رکھا، جس نے بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ 5000 قبل مسیح میں بھی یروشلم میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخ کی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو فتح کر کے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا لیا، جبکہ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ 589 قبل مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس شہر کو مسمار کر کے یہودیوں کو ذلت آمیز طریقے سے بے دخل کر دیا۔ وہ 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گئے۔ طویل عرصے تک یروشلم و ایرانی کی تصویر بنا رہا۔ 100 سال بعد بیت المقدس ایک پر رونق شہر بن چکا تھا۔ 539 قبل مسیح میں بخت النصر کے بعد فارس کے شہنشاہ روش کبیر یا سائرس اعظم نے تابڑ توڑ حملوں کے بعد بابل اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا، لیکن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار اور شہر یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ 34 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجا گھر تعمیر کرانا شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 2 ہجری کی بمطابق 626 عیسوی تک بیت المقدس پر مسلمانوں ہی کا قبضہ تھا۔ حکم الہی سے کعبہ مکہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 691 عیسوی میں اموی حکمران نے قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک تعمیر کرایا۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی جانب سے 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کرایا جانے والا قبۃ الصخرہ 35 ایکڑ پر پہلے اس وسیع احاطے میں شامل ہے جسے مسلمان مسجد اقصی یا حرم شریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس گنبد کی وجہ سے اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گنبد مسجد کا نہیں بلکہ اس علاقے میں تعمیر کی گئی مسلمانوں کی پہلی نمایاں یادگار ہے، جسے آج یروشلم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ ایک 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس میں 70,000 کے لگ بھگ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے دوبارہ مسلمانوں سے یروشلم حاصل کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد
1244 میں مسلمان دوبارہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1517 میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ مسیحی اپنی شکست کو بھول نہ سکے تھے، لہٰذا 1917 میں انگریز جنرل ایلن بی عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد انگریز فوجوں نے شہر کا قبضہ حاصل کر لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوتے وقت یروشلم کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے وہ پیدل شہر میں داخل ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ پھر 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن اسرائیل نے 1967 کی حرب اسرائیل جنگ میں اردن سے مشرقی یروشلم اور قدیم شہر کا علاقہ حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے اسے متحدہ یروشلم قرار دے کر اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اسرائیل کے اس اقدام کو تاحال بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ امریکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر چکا ہے، اور اس نے اپنا سفارت خانہ بھی تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا ہے۔ دوستو، اس مقدس شہر یروشلم نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ یہ بار بار تخت و تاراج ہوا، آبادیاں بار بار زبردستی جلا وطن ہوتی رہی، اس کی گلیاں ان گنت مرتبہ میدان جنگ بنی اور خون کے ندیوں کا منظر پیش کرتی رہی۔